اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم پڑھنے والے ہیں کلمہ کے بارے میں۔ آج ہم سیکھیں گے کہ کلمہ کسے کہتے ہیں اور کلمہ کے معنی کیا ہے۔ تو دوستو، کلمہ کہتے ہیں لفظ با معنی مفرد کو، لفظ با معنی مفرد کو کلمہ کہتے ہیں۔ لفظ با معنی مفرد کو کلمہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز لکھی ہوئی ہے یا بولی جا رہی ہے یا جو بھی ہے، تو وہ لفظ کی شکل میں ہو، حروف سے مل کر کے بنا ہو، اور وہ کوئی نشان اور کوئی خط وغیرہ، مطلب کوئی نشان وغیرہ نہ ہو۔ جیسا کہ یہ نشان دیکھ لیجئے، یہ رونگ کا نشان ہے، غلط کا نشان ہے، تو یہ نشان تو ہے لیکن یہ معنی تو دے رہا ہے لیکن یہ لفظ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بامعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی معنی نکلتا ہو اور وہ غیر معنی دار نہ ہو اور وہ مہمل نہ ہو۔ جیسے کہ ہم اگر کہیں زید، تو زید یہ ایک شخص کا نام ہے، ایک نام ہے زید، اور اگر اس کو ہم زید کو بدل کر کے دیز کر دیں، ٹھیک ہے، تو زید کا تو معنی معلوم تھا، ابھی تک یہ نام تھا، لیکن دیز جو ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے، تو اس کو موضوع کہتے ہیں اردو میں، موضوع، اس کو مہمل۔ تو یہ موضوع ہو یعنی معنی دار ہو، مہمل نہ ہو۔ اور مفرد کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جز اس کے معنی پر دلالت نہ کرتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کہیں رجلن ہے، تو رجلن کو اگر ہم ان میں 3 حرف ہے، ان تینوں کو الگ الگ کریں، را جیم لام، تو یہ را جیم لام ان میں سے کوئی بھی معنی اس کے معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ را سے رجل کا کوئی معنی نہیں نکل رہا، رجل کے معنی آدمی ہوتا ہے، تو را سے بھی آدمی کو کوئی معنی نہیں نکلتا، جیم سے بھی لام سے نہیں ملی۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم کہیں کہ غلام زید کا غلام، اگر ہم ان دونوں کو الگ الگ کریں، غلام کو الگ کر دیں اور زید کو الگ کر دیں، تو غلام کا معنی غلام پر دلالت کر رہا ہے، زید کا معنی زید پر دلالت کر رہا ہے۔ تو مفرد کے شرط جو لگائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکب نہ ہو، یعنی وہ مضاف مضاف الیہ اور مرکب توصیفی اور دوسرے مرکب نہ ہو۔ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ کلمہ کیسے کہتے ہیں، لفظ ہو یعنی وہ نشان وغیرہ نہ ہو، بامعنی ہو، اس کا معنی نکلتا ہو، مفرد ہو یعنی مرکب نہ ہو، تو لفظ بامعنی مفرد کو کلمہ کہتے ہیں۔ سادہ اور آسان زبان میں کلمہ کی تعریف یہی ہے، کلمہ کی تعریف یہی ہے۔ اور چونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کسی بھی زبان کی جو بنیاد ہے وہ حروف پر ہے، اور ایک حرف پلس حرف مل کر کے لفظ بنتے ہیں، لفظ بنتے ہیں، اور لفظ کہتے ہیں منہ سے جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں اس کو لفظ کہتے ہیں، اور منہ سے ہم جو بولتے ہیں اس کا یا تو معنی ہوتا ہے یا تو معنی نہیں ہوتا ہے۔ اگر معنی نہیں ہوتا ہے تو اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اگر معنی ہوگا، لفظ ہوگا، معنی ہوگا، تو اگر کئی الفاظ مل کر کے اگر ہم بولیں گے تو مرکب ہو جائے گا، اگر صرف ایک لفظ بولیں گے اور بامعنی ہوگا تو وہ مفرد ہوگا۔ تو لفظ بامعنی مفرد ہوگا تو اسی کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ سے پھر مل کر کے کئی کلمے مل کر کے جملے بنتے ہیں، جیسے کہ یہ رجل ایک کلمہ ہے، تو کئی کلمے مل کر کے پھر کلمات بنتے ہیں اور پھر جملے بنتے ہیں، مرکب ہوتے ہیں، پھر کئی مرکب مل کر کے آپس میں جملے بنتے ہیں، پھر جملوں سے پھر پیراگراف ہوتے ہیں، پھر پیراگراف سے پوری عبارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو عربی
زبان اور عربی گرامر کی جو بنیاد سب سے بنیادی چیز جو ہے یہ کلمہ ہی ہے. کلمہ ہی پر تمام بحث ہوتی ہے اور